الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ جس نے بروز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، اور مجھ پر لازم ہے کہ کل بروز قیامت میں اس شخص کی شفاعت کروں. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج کل ہمارے معاشرے میں جو بہت ہی بڑا فحاشی کا کام ہے نا، وہ ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. جی کون سا؟ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. لڑکیاں اور لڑکے، نوجوان لڑکیاں اور لڑکے، نوجوان لڑکیاں اور لڑکے آپس میں ان کی جو دوستی، ان کے جو تعلقات ہیں وہ ہے. سب سے بڑی معاشرے کی جو خرابی اس ٹائم پیش نظر ہے وہ یہ ہے. اب یہ پیش کیسے آتی ہے؟ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، یہ خاص کر کے سوشل میڈیا پر جو دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. آئیے اسی پیش نظر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ چند دن پہلے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری. وہ بتانے والے کا موضوع یوں تھا کہ ایک شخص نے، یعنی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، ٹھیک ہے جی. اب لڑکے نے لڑکی سے مطالبہ یہ کیا، پیار و محبت کے جو رشتے تھے اس میں اس لڑکے نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ مجھے اپنی جو ہیں وہ تصویریں، نیوڈ پکچرز، فحاشی والی تصویریں جو ہیں وہ مجھے سینڈ کریں بنا کر. اب لڑکی نے منع کیا تو اس لڑکے نے آگے سے اصرار کیا کہ آپ کو کیا مجھ پر کوئی بے اعتباری ہے؟ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اب اس لڑکی نے اپنی وہ جو تصاویر تھی، جو پکچرز تھی، وہ بنا کر اس لڑکے کو بھیج دی. اب اس لڑکی نے یہ نہ سوچا کہ میرے بھائی کی، میرے باپ کی، میرے خاندان کی پیچھے کیا عزت باقی رہ جائے گی اگر یہ ویڈیو، یہ تصویر لیک ہو گئی، یا میری ہی کیا عزت رہ جائے گی. عورت کا مطلب ہی پردہ ہے. بھائی عورت کا کیا مطلب ہے؟ پردہ، یعنی چھپانے کی چیز. جب کسی چیز کو چھپایا جائے، اب مثال کے طور پر ہمارے گھر میں سونا یا پیسے یا زیورات پڑے ہوں تو کیا ہم اسے گلی محلے بازار میں رکھ دیں گے کہ اس کو جو چاہے دیکھتا رہے اور ہاتھ لگائے، چھوئے اور لے جائے؟ ایسا ہوگا بھائی؟ نہیں ہوگا. ہم اس کو چھپا کر کسی کپڑے میں، کسی بیگ میں لپیٹ کر کسی صندوق میں رکھیں گے. اگر گھر میں محفوظ نہیں ہے تو اس کو بینک میں رکھیں گے تاکہ وہاں محفوظ رہیں. اب جو ہمارے گھر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں وہ گلی محلوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں، گھروں کے دروازوں کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اتفاق کی بات نہیں ہے بلکہ یہ غور و فکر اور شرم کا مقام ہے کہ ہماری مائیں بہنیں گلی محلوں میں، بازاروں میں اس رمضان کے مبارک اور بابرکت مہینے میں لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں. واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں. جب اس لڑکی نے وہ تصویریں، پکچر اپنی اس لڑکے کو سینڈ کر دی نا، جسے وہ اپنا بوائے فرینڈ مانتی تھی، اب اس نے وہ دیکھی، اس نے اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا، اس نے اپنے دوستوں کو دکھائیں. اب اس لڑکے نے وہ تصویریں نمبر بدل کر اس لڑکی کو واپس سینڈ کی اور اس کو بلیک میل کیا. پھر اس کے بھائی کو سینڈ کی، اسے بلیک میل کیا، اس کے والد کو، اس کی ماں کو، اس کے چاچا، تایا، ماما، اس کے جتنے قریبی جاننے والے رشتہ دار تھے سب کو وہ تصویریں سینڈ کی اور انہیں بلیک میل کیا. اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ اب جب وہ بات بڑھی تو لڑکی نے خودکشی کر لی. بات بڑھی
تو لڑکی نے خودکشی کر لی۔ اب اس جو کہانی ہے اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے موبائل فون کو جو ہے وہ دور رکھیں۔ خدارا اپنی بہن بیٹی کو 50,000 کا زیور دلا دیں لیکن یہ 10، 12، 15، 20,000 والا موبائل نہ دلائیں۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ اب جب وہ اس نے خودکشی کی، وہ بات معاشرے میں پھیل گئی۔ اب وہ لڑکا جب منظر عام پر آیا تو اس نے جو ثبوت پیش کیے، جو بھی کیا، وہ سرعام گھوم رہا پھر رہا گلیوں میں، چوراہوں میں۔ اب دیکھا جائے کہ چلیں ایک اور مثال اسی ضمن میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اب کسی ملک کا وزیر اعظم ہو تو ہم اس کو پروٹوکول دیں گے کہ اس کو بم پروف، بلٹ پروف گاڑیاں پیش کی جائیں گی کہ تاکہ وہ اس کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ گولی نہ مار دے، اس پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ ٹھیک ہے جی، کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہے کہ وہ لیڈر ہے، اس کی ایک اہمیت ہے نا، اس کو پروٹوکول، اس کو تحفظ، اس کی حفاظت کے پیش نظر کیا۔ اب جب ہم اپنی مائیں، بہنوں، بیٹیوں کو برقع پہننے کی، پردہ کرنے کی تلقین کریں تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ ہم پر پابندی۔ ارے بھائی، آپ پر پابندی نہیں لگائی جا رہی، آپ کو بلکہ وزیر اعظم جتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک وزیر اعظم کی مانند ہیں، آپ کی حیثیت ہے معاشرے میں۔ اب عورت کا مطلب جو ہے وہ ہی چھپانا ہے، عورت کا جو مطلب ہے وہی چھپانا ہے۔ اب یاد رکھیے گا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم کی طرف اور ایک عورت 4 مردوں کو جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ اب وہ عورت کون سی ہے جو 4 مرد جہنم کی طرف جائیں گے؟ باپ، بیٹا، بھائی اور خاوند، اور یہی 4 مرد جنت کی طرف جائیں گے۔ اب ان چاروں مردوں کو یہ چاہیے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کی حفاظت کریں، کسی غیر محرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی ملاقات نہ کروائیں۔ اب ہمارے گھروں میں جوائنٹ فیملی کا سین چل پڑا ہے، دیور بھابھی سے پردہ نہیں کر رہا، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بڑے ہی سرعام قسم کے ہو گئے ہیں، ہنسی مذاق بیہودہ باتیں چل رہی ہیں، سب کوئی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ دین کیا کہہ رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ ارے بھائی، دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ اپنے گھروں میں عورتوں کو سورہ نور اور مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے فرمانے عالی شان پر عمل کرتے ہوئے اس مبارک بابرکت مہینے رمضان المبارک میں جو ہے اپنے مردوں کو، اپنے گھر میں لڑکے بچے جو بیٹے ہیں انہیں سورہ مائدہ، اور جو آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں ان کو سورہ نور سکھائیں، انہیں پڑھائیں، اس کا ترجمہ تفسیر انہیں سے عرض کریں کہ اس کو پڑھیں، تاکہ آپ کو دین اسلام کا اور پردے کی اہمیت کا معلوم ہو سکے۔ ہم جب نعرہ لگتا ہے کہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے ختم نبوت کے لیے یا حضور علیہ السلام کے لیے، تو یاد رکھیے گا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کربلا میں جب امام علی مقام شہید ہو گئے، سارے کا سارا خاندان امام علی مقام نے اپنا لٹا دیا، لیکن وہاں کی خواتین نے، ان کی خواتین نے، وہ شہزادیوں نے پردے کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تب بھی پردہ کیا۔ اب اس بات سے آپ گمان کریں کہ پردے کی کتنی اہمیت ہے۔ بروز محشر سب کو یہ حکم ہو جائے گا کہ اپنی نظریں جھکا لیں کہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہونے والا ہے۔ وہ کس لیے؟ پردے کے پیش نظر یہ حکم ہوگا کہ فاطمہ الزہرا سیدہ کونین پر، بی بی پاک پر کسی غیر محرم نے زندگی میں کوئی نظر نہیں ڈالی، تو محشر میں یا مرنے کے بعد کوئی کیسے دنیا میں سے پردہ فرمانے کے بعد کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ اسی ضمن میں ہوگا۔ غور کیجئے، اور بی بی پاک نے، سیدہ فاطمہ نے یہ نصیحت کی تھی اپنی وفات سے پہلے کہ میرا جنازہ اندھیرے میں لے کر جانا تاکہ کوئی غیر محرم یا کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو عام کریں۔ یہی وہ مائیں بہنیں ہیں جو گھر کو سنوار سکتی ہیں۔ خدارا ان کی حفاظت کیجئے۔ یہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا سین ہے
اس کو ختم کیجئے، اپنی بہنوں بیٹیوں پر نظر رکھیے، اپنے بچوں پر نظر رکھیے اور ایسے معاملات نہ ہونے دیجئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ارے وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں، ہم خوار ہوئے زمانے میں ترک قرآن ہو کر۔ ارے بھائیو، ایسا ہو سکتا ہے کہ سمندر میں کہیں ہمیں سانس لینے کے لیے جب ہم سمندر میں ڈوب رہے ہوں تو ٹیوب ہمارے پاس ہو، آکسیجن سلنڈر ہو تو ہم اس سے مدد نہ لیں؟ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ہر گھر میں قرآن پاک کی ایک عظیم نعمت موجود ہے جسے ہم پڑھنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ آئیے اسی ضمن میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، گناہوں سے بچا لیا، وہ نجات پا گیا۔ اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا، وہ ناکام ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کر لے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ناکام ہے، دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا۔ اب اسی ضمن میں ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ درس نہیں دے پا رہے سورہ نور کا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کا، کہ ہم اس کی سیرت پر ان سے عمل کروا سکیں۔ تبھی تو آج کل چوراہوں میں ہر دوسرے تیسرے دن میڈیا پر نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ فلاں کچرے کے ڈھیر سے ہمیں نامولود بچے جو ہے وہ ملا۔ اب ہمارے معاشرے میں 60 سے 70% کالج اور سکولز کی بچیاں لڑکیاں ایسی ہیں جو اس طرح کی حرکات کرنے پر تلی ہوئی ہیں، کر رہی ہیں۔ ہمارے کالجز میں، ہمارے سکولوں میں شراب، آپ سن کر یہ حیران ہوں گے، نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو ہمارے معاشرے میں عام کر دی گئی ہے۔ خدا را اس کو بند کیجئے، قرآن پاک پر عمل کیجئے، حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیجئے، اس ماہ مبارک کے صدقے توبہ کیجئے، اور بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چلنے کی گزارش کیجئے، انہیں تاکید کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، بہت دیر ہو جائے کہ پھر کچھ ہاتھ نہ آئے گا ہمارے۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں ترک قرآن ہو کر، درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، صاحبو جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس چکر سے آزاد ہو سکیں۔ یہ بیٹیاں جو سکول کالجز میں جا رہی ہیں، خدا را ان کی حفاظت کیجئے، ان کو اس برے کاموں سے بچائیے۔ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، یہ لو والے چکر کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس میں بدنامی اور گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قادری اسٹوڈیو کے پیج کو فالو اور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اے کاش کہ تیرے دل میں، اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔